تو ایسا نہیں ہے، ہمارے بے شمار بزرگان دین یا رسول اللہ کہتے رہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے۔ حضرت سیدنا امام عبد الرزاق رحمت اللہ تعالی نے، امام بخاری نے، یہ حضرت امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری نے الادب المفرد میں یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جب پاؤں سن ہو گیا تو کسی نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس سے پکاریے جو آپ کو سب سے عزیز ہو، سب سے پیارا ہو۔ تو آپ نے بے ساختہ پکارا، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ کا پاؤں جو تھا اس کا سن پن ختم ہو گیا، درست ہو گیا پاؤں۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وصال ظاہری کے بعد پکار لیا کرتے تھے۔ اور ہم بھی تھوڑا پکار لیں۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے۔ لگایا اپنا بیڑا پار ہے، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، بولو اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، ہاں خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو باپا یہ جو آپ نے یا غوث، باپا جس طرح آپ نے ابھی یہ بہت پیاری روایت بیان کی، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تو جنت کا بھی سوال کر سکتے ہیں، آقا میں جنت عطا فرما دیجئے۔ کیوں نہیں کر سکتے جنت کا سوال؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جنت کا سوال کرنا صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ چنانچہ مسلم شریف جو کہ حدیث شریف کی بہت مستند کتاب ہے، سیاستہ میں سے ایک ہے، مسلم شریف کے صفحہ نمبر 252 پر ہے، حضرت سیدنا
ربیہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب صفہ میں سے تھے فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا تھا تاکہ آپ کی خدمت کر سکوں. تو ایک رات میں آپ کے پاس وضو کا پانی اور آپ کی حاجت کی چیز یعنی مسواک وغیرہ لایا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا سل، یعنی اے ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کی میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور بھی؟ میں نے عرض کی بس یہی. فرمایا اعنی علی نفسک بکثرت السجود، تو اپنی ذات پر کثرت سجود سے میری مدد کر. یعنی گویا یہ کہ جنت تو میں نے عطا فرما دی، جبھی تو فرما رہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی مانگ. تو عرض کی بس. تو ظاہر ہے کہ جب جنت میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس مانگ لیا تو اب اور مانگنا رہ کیا گیا. تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں تم سا کوئی سخی نہیں. تجھ سے تجھی کو مانگوں تو سب کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت مانگی اور جنت میں بھی آقا کا پڑوس مانگا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اچھا تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعنی علی نفسک بکثرت السجود، تو اپنی ذات پر کثرت سجود سے میری مدد کر. یعنی اب جنت کی بشارت تو میں نے دے دی، وہ تو ملنی ہے تجھے، لیکن اب مزید نوافل کی بھی کثرت کیا کر. فرض تو پڑھنے تو اعنی، تو اپنی ذات پر کثرت سجود سے میری مدد کر. تو خوب یعنی نوافل ادا کیا کر. تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطلقاً سل، یعنی بغیر کسی تخصیص کے کہ اتنے میں سے مانگو یا یہ مانگو یا دے سکوں گا تو دوں گا، مانگ کر ذرا دیکھ لو، ہو سکا تو پیش کر دوں گا وغیرہ کچھ نہیں. مطلقاً فرمایا سل، مانگ، کیا مانگتا ہے. تو اس سل کے تعلق سے حضرت محقق علی الاطلاق شیخ محقق حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی شیعۃ اللمعات شرح مشکات جلد دوم میں فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت کہ اطلاع کے سوال سے فرمایا مانگ، اور کسی مطلوب خاص کی تخصیص نہ کی. یعنی کہ یہی کہ کوئی مخصوص ایک دائرہ نہیں دیا، لمیٹیشن نہیں تھا، جو مانگنا مانگو، کلی یعنی اجازت دی. تو اس سے فرماتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ سب کام سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست ہمت و عزت کے قبضے میں ہیں. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں، اپنے پروردگار عز و جل کے اذن یعنی آپ اللہ کی اجازت سے عنایت فرماتے ہیں. تو فرمایا کہ شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی کا یہ اعتقاد تھا، یہ نظریہ تھا، یہ عقیدہ تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب کچھ دے سکتے ہیں اور آپ سے مانگا جا سکتا ہے.
عرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب یہ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بابا صحابہ نے تو سیدھی جنت مانگ لی، کیا ان کا ماشاءاللہ بابا۔ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، تو اپنے غلاموں کو ضرور عنایت فرمائیں گے جنت اپنے کرم سے، اور جنت میں بھی بابا آقا کا پڑوس، انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ مطلب یہ صحابہ کرام کا کیسا مدنی ذہن تھا کہ سرکار سے مانگا بھی تو جنت، اور جنت میں بھی سرکار کا پڑوس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بابا شفا دینا اور یہ مریضوں کو ٹھیک کرنے تو سب مطلب ایسے بہت سارے واقعات ایسے تھا، ہاں تو چند ایک دو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بے شک اللہ کی عطا سے شفا عطا فرماتے تھے، وہ بہت کچھ عطا فرماتے تھے۔ وہ اس سلسلے میں قرآن کی 2-3 آیتیں آپ کو سناتا ہوں۔ جس کے دل میں ایمان راسخ ہوگا نا، انشاءاللہ کئی وسوسوں کی جڑ جو ہے نا کٹ جائے گی، خلاص ہو جائے گی، وسوسے دم توڑ جائیں گے اگر ان آیتوں کو ذہن میں رکھیں گے تو۔ حوالہ بھی نوٹ کر لیں، پارہ نمبر 3 آل عمران کی آیت نمبر 49 میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے۔ اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکات عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: اور میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔